دل نے کہا اے زہرا میرے گھر میں بہانے اشک ادا، بس میں نے بچھا کے فرش ادا، بس میں نے بچھا کے فرش ادا، کچھ دیر کیا برپا ماتم، گھر گھر ماتم در در ماتم تیرا ہوتا رہے مولا ماتم۔ تو ہر سال ہمیں کچھ چیزوں کے ریمائنڈرز دینے پڑتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں 3 منٹ میں خلاصہ کروں، آزاداری کے 3 بنیادی پلرز ہیں۔ یہ میں نے پچھلے سال کی تقریب میں 2 سال پہلے کے رقائم میں بھی کہا تھا۔ پہلا پلر منتظم۔ اچھا یہ منتظم سے آپ یہ نہیں سوچیں کہ کسی بڑی ماں بارگاہ کا تصور کریں کہ اس کے مینجمنٹ نہیں، میں اور آپ جو گھر پر بھی ایک مجلس برپا کرتے ہیں، بچوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، آنٹیوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، مردوں کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ مزے کی بات ہے عورتوں کی مجلسوں میں اور مردوں کی مجلسوں میں آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں الحمدللہ مرد ہیں، کتنا مجلسوں میں جاتے ہیں محرم میں؟ نارملی مردوں کی مجلس ہوتی ہے ویکینڈس کی۔ میں میرے ہسبینڈ مولانا ہیں، میرے بہت سارے علماء کے ساتھ سلام دعا ہے، میں کبھی کبھی کہتی ہوں آپ نے کتنی مجلسیں پڑھی، تو پہلے عشرے کے بعد کیا ہوتا ہے اکا دکا مجلس، آپ کے گھر کی ہے 25 محرم کی، ان کے گھر کی ویکینڈ کی، سنڈے والا دن 2-3 پڑھ لی۔ خواتین کی روزانہ بیسس پر 2 مجلس ہو جاتی ہیں، یعنی اگر ہم ایوریج نکالنا چاہیں تو پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک ہم دن تقریباً 100 مجلسیں سن چکے ہو جائیں۔ یہ میں نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا، آپ شیعہ نشین علاقے میں رہتے ہیں، آپ ذرا سوچیں نا تو اس سے زیادہ تعداد ہوتی ہے مجلسوں میں۔ وہ بچوں کے یہاں مجلس ہے تو بچوں کی نند کے یہاں مجلس ہے تو بھابھی کے یہاں مجلس ہے، اور ہم یہ سارے بہت سارے ہماری فارمیلٹیز ہم خواتین کی زیادہ ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں 3 گروہ ہیں جو پلرز ہیں۔ پہلا منتظم، دوسرا عزادار، تیسری خطیب۔ اب یہ مرد ہے عورت ہے، ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ میں یہاں پر کچھ ملے جلے سے ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں بچپن میں ایک چیز سکھائی گئی تھی اور وہ چیز بڑی سیدھی سادی سی تھی، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ ہم نے یہ بھلا دیا۔ کچھ قباطیں ایسی ہیں جو میں کل جب ہمارے مدرسے پروگرام تو میں نے کہا مولانا صاحب کو کچھ قباطوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ مشکلات ہمارے معاشرے میں ہیں۔ پتہ نہ ہونے کی وجہ ان کا یہ نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، پتہ نہ ہونے کی وجہ یہ کہ کچھ مشکلات اور بیماریاں ایسی جو صرف عورتوں کو لاحق ہیں، مردوں میں وہ مشکلات سرے سے نہیں ہیں۔ پہلی چیز ہمارے ہاں مجلس کے فرش ادا کے لباس سے ادا سے سادگی چلی گئی۔ بردہ والے، ثنا سکینہ والے، جے ڈاٹ والے، ایکس والے، وائی والے سب بیچ میں کود گئے۔ میرے سرکل میں جتنی خواتین آن لائن کپڑوں کا بزنس کرتی ہیں اس وقت اسٹیٹس پر محرم کلیکشن چل رہا، نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے۔ آپ باہر نکل کر دیکھیں، میں نے کسی مومن سے پوچھا کالے کپڑے بچوں کے وہ جو کرتے شلوار ہوتے ہیں سادے سے کب آئیں گے؟ کہا باجی غدیر کے بعد سے آپ دیکھے گا مارکیٹ بھر جائے گی کالے کپڑے، اگر آپ کو کسی بچے کے چاہیے 2 کرتے شلوار کالے سلوا لو، اس کا کانسیپٹ نہیں رہا۔ بچیوں کی ٹائٹس ہیں سیلف میں، آنٹیوں کی کپڑے ہیں عجیب و غریب۔ اچھا بعض خواتین وہ ہیں جو حجاب کرتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں، کوٹ پہنتی ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں وہ ہر روز ایک نیا کوٹ پہن کر آتے ہیں۔ ہم کسے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صاحب حیثیت ہیں؟ بیوی کو، ایک غمزدہ ماں کو بتانا چاہتے ہیں عبایا نیچے آج جرسی کا ہے، کل آستینوں پر کڑھائی ہے، کل پیچھے کڑھائی ہوگی، پرسوں دامن پر ایک پھول لگا ہوا ہوگا۔ ہمارے ہاں فرش ادا کے لباس سے سادگی چلی گئی۔ اچھا یہ چیز مردوں میں نہیں ہے، مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، بالآخر میرا تعلق آپ ہی کی سمت سے ہے، لیکن یہ چیز مردوں کے اندر نہیں ہے۔ مردوں میں آپ کے گھر میں کتنی فکر ہوگی کہ محرم سر پہ کڑا ہے، محرم چاہیے، والد ہیں، بھائی ہوتے ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، نہیں۔ ہم عورتوں کو کتنی فکر ہے؟ بہت۔ سالانہ مجلسوں والے سوٹ، سالانہ مجلس، اوکے۔ اب میں جو کچھ چیزیں تلخ ہیں مجھے اندازہ ہے، ایک سلوات پڑھے آپ محمد والے سادگی کا عنصر ہمارے لباس اعظام سے چلا گیا۔ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا، واقعی نامناسب رویہ ہے خصوص مومنات کا۔
کالی جالی والی قمیضیں ہیں، عجیب و غریب ٹائٹس ہیں. آپ فرش اعضاء پر آئیے. آپ کم از کم یہ سوچیں شہزادی دیکھیں گی تو آپ کا اس ڈریسنگ کے اوپر کیا کمنٹس دیں گی. ہم نے مانا خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے. ہم نے مانا آپ کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ لاکھوں کماتے ہیں. ہم نے مان لیا آپ کا بہت بڑا بنگلہ ہے. ہم نے مان لیا آپ کی بہت بڑی گاڑی ہے. کالے کپڑوں کو تو کالا ہی رہنے دیتے. ہمارے ہاں پلین بلیک کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا اس چیز نے ہم نے نئی نسل کو ہم یہی دے رہے ہیں کہ اگر فرض کریں اچھا پلین کا ایک حسن یہ ہے کہ آپ اسے 2 مہینے تک اگر وہ کپڑے میں دم خم ہے نا، مثلا اچھی اس کا ہے کہ دم خم والا، اچھی سے مراد یہ نہیں کہ وہ بڑا لوش قسم کا کپڑا ہے لیکن اس کپڑے میں دم خم ہے، آپ نے اسے 2 مہینے 10 دن پہنے، کسی کو پتا 8 دن پہنے، کسی کو نہیں پتا چلے گا. آپ نے کپڑا نہیں بدلا. پرنٹڈ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اگلے دن اٹیک ہو جاتا ہے کہ یہ آپ نے کل پہنا تھا آج پہ وہی پہن کر آ رہے ہیں. اور یہ مشکل ہمارے ہاں ہے، مرد حضرات کے اندر یہ مشکل. ہم نشتر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں مجلس اٹینڈ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، عورتیں بیچاری اسی میں ماری جاتی ہیں. بس عزا کا لباس ہے، عزاداری والا ہی رہنے دے. ایسا نہ ہو وہ بچپن میں ایک شعر یاد کروایا جاتا تھا، امام بارگاہوں پہ بینرز پہ لکھا جاتا تھا، کہتی ہیں زہرا میرا دل نہ دکھاؤ، اوروں نے ستایا ہے مجھے تم نہ ستاؤ، یوں مجلس شبیر میں بن ٹھن کے نہ آؤ، شبیر کے ماتم کو تماشا نہ بناؤ. دوسری چیز آپ عزادار ہیں، عزادار لگے. شیعہ نشین علاقوں میں لڑکیاں ایک ٹولی کی صورت میں نکلتی ہیں مجلس سے، ٹھی 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 ہا 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 چل رہا ہے، یہاں سے نکلی ادھر گھس گئی، ادھر سے نکلی ادھر گھس گئی. یہ کیا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو بڑا رول ہو رہے ہوتے ہم سب. ہم خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ ہم صدیقہ کبریٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ ہم کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ فضل کی روایت کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرو. فضل چھٹے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ امام صادق علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک نام ہے. امام سے پہلی محرم کو ان کی بھی ملاقات ریان ابن شبیب کی طرح چھٹے امام سے پہلی محرم کو امام پوچھتے ہیں کل رات کہاں تھے؟ کہا مولا ہم ساتھیوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے ماہ محرم کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کی ایک بیٹھک تھی، چوپال ٹائپ کی جگہ تھی جہاں پر ہم سب دوست جمع ہوئے. ہم نے استقبال ماہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ایک مختصر سی مجلس برپا کی. امام نے کہا فضل تم دروازے میں کسی شخص سے ٹکرائے. کہا یبن رسول اللہ خدا مجھے آپ پر فدا کر دے، اندھیرا تھا، اندر پہ بھی شمع جل رہی تھی، دروازہ چاند دیکھنے کا مطلب رات ہو چکی ہے. ہاں لیکن مولا میں نے عذر خواہی کی، یعنی امام کو صفائی دے رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچے گا کہ آپ کا شیعہ آپ کا ماننے والا اس قدر علم ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو عذر خواہی نہیں کی. کہا مولا میں نے عذر خواہی کی. کہا مولا کہتے ہیں تم نے پہچانا وہ کون تھا؟ فضل کہتے نہیں ابن رسول اللہ. کہا وہ میں تھا. اب بے قرار ہو کر بیٹھ گئی. کہا مولا آپ ہم گناہ گاروں کی مجلس میں آ ہی گئے تھے، خدا کی قسم آپ صاحب عذاب ہیں، اندر آتے صدر محفل میں بیٹھتے ہم سے پرسہ لیتے، حق تھا ہمارا، ہم آپ کو آتے تسلیت دیتے اس محرم کے چاند کی. امام نے کہا میں چاہتا تھا مجلس میں داخل ہوں، لیکن جب میں مجلس میں داخل ہوا میری نگاہ پڑی صدر محفل میں میری دادی بیٹھی ہوئے، میرے دادا میرے مومن بیٹھے، میں ان کے احترام میں دروازے میں بیٹھ گیا. عزیزہ من ہماری مجلسوں کے بعد کا جو ماحول عجیب و غریب سا بنتا جا رہا ہے. اولاً تو ہم اقربا سے توقع رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے سب کو شیرمال بانٹ دیا ہے تو ہم جو رہ گئے ہیں ہمیں بٹھایا جائے، ہمیں چائے پلائی جائے، اور چائے کے ساتھ چائے کے لوازمات، ناشتے کے لوازمات رکھے جائیں. اچھا لوازمات رکھنا مسئلہ نہیں ہے، مومن کو ایک عام ہے. چائے پلانا مسئلہ نہیں ہے، مومن چائے پی رہا ہے خیر سے پیے اپنے گھر جائے. ماحول جو فوراً بدل جاتا ہے. ابھی ہم نے چاندیاں نہیں اٹھائی ہوئی تھی، ہمارے قوم میں ایک ذاکرہ تھی ہے الحمدللہ قید حیات میں ہیں، خدا انہیں طول عمر کے ساتھ زندگی کی نعمت سے انشاءاللہ مالا مال کرے. وہ جیسے ہی کوئی بیٹھنے لگتا تھا نا چائے پینے اور یہ بعد والا ٹائم، تو پہلا کام کرتی تھی وہ جو ایک چاندنی سیاہ رنگ کی بچھی ہوتی تھی، کہتی تھی پہلے سے سمیٹو جب تک یہ بچھی رہتی ہے شہزادی ہوتی ہیں. غمزدہ کے سامنے اس طرح سے باوضو شرکت کریں. وہ عبادت کی نظر سے ہم عزاداری کو لیتے ہیں. بقول آغا بیجت کے اوجب الواجبات ہے، اہم ترین ذمہ داری ہے تشیع کی عزاداری. اس عزاداری کو وضو کے ساتھ شریک ہو، اس طرح سے نہیں کریں. اہل گریہ ہیں یا نہیں ہیں، ایک رومال اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں.
ये सुन्नत सैयद सज्जाद भी थी। मैंने सुबह एक रिवायत पढ़ी मौजूदा अश्क में, कहा कि इमाम जब आए और मदीने में पहुंचे, इमाम सज्जाद के सामने मसाइब का तज़किरा हुआ, इमाम ने अपने आप को पुश्ते नाका से गिराया मोहम्मद हनफिया के साथ वालिद बुजुर्गवार की ताज़ियत लेने के लिए। तो इमाम के हाथ में एक स्याह रंग का रुमाल था। आप अपने साथ रखिए, ये बख्शिश का वसीला है। यही कायम वालों ने जो कफन बैग बनाया है सामाने सफर आखिरत में, खूब एक रुमाल रखें, उस रुमाल में अपने आंसू जमा कर दे। बाज़ वक़्त मोमिनात कहती है वो रुमाल गुम जाता है। मैंने कहा आपके मोबाइल कितना गुम होते हैं? अगर मैं ये कहती हूँ कि उस रुमाल को मैंने गुम कर दिया जिस रुमाल में मैंने आंसू जमा किए थे, हर मजलिस में क्या मैं मोबाइल गुम करती हूँ आपके ख्याल में? इसलिए कि मोबाइल की वक़्त का एहसास है, उस रुमाल की अहमियत का एहसास, जिसे आप अहमियत देते वो चीज़ कभी नहीं भूलती। चाहे वो सोने की एक मामूली अंगूठी हो, चाहे वो आपका सेल फोन हो, चाहे वो आपका हैंड बैग हो, जिस चीज़ को आप वक़्त नहीं देंगी वो आप हर जगह बुला देंगी, घुमा देंगी, इसलिए कि आपने उसके लिए कोई अर्जिश के कायल नहीं थे। मजलिस के दौरान बच्चों के साथ जो खाने पीने का एक जहेज जाता है, बच्चे आते हैं। मैं 4-5 साल वैसे पिछले कई साल से मैं इत्तेफाक आशूर पर कराची में होती, लेकिन जो आखिरी मैंने आशूर कराची में पढ़ा, किसी बड़ी मरकजी माबारगाह में पीछे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनके आगे माइलों के जूस पड़े हैं, स्टांटियाँ पड़ी हैं, पता नहीं वो फलाने चिप्स पड़े हैं, ढुमकानी चीजें पड़ी हैं। बच्चा मजलिस में आ रहा है, बच्चा क्या सीखेगा फर्श अदा से? सलाम उन माँ को हमारे लाहौर में करबला कामिशा में बड़े अच्छे से खतीब बैठा करते थे, अपने जमाने की कहा करते थे 7 मुहर्रम के बाद मैं माओ से कहता हूँ बच्चा दूध के लिए रोए तो उसे थोड़ी देर रोने दो, और जब बच्चा रोएगा तुम खुद ब खुद बेकरार हो जाओगे। तुम्हें एहसास होगा जब पहले बैठ के बच्चे प्यास से बिलखते थे, माओ के दिल पर क्या गुजरती थी। लेकिन आज की माँ बजाय इसके कि इस बच्चे को ट्रेन करे, हमारी मरहुमा वादा भी पानी नहीं पीने देती थी, प्यासों के फर्श अदा में बैठे हो, ये क्या थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं होता? लेकिन आज आप देखते हैं बच्चा जहां बच्चा आता है वो बच्चे के हाथ में थैली होती है, इसलिए कि हमने बच्चे को ट्रेंड ही ऐसा किया, वो उस थैली के बगैर चलते ही नहीं है। बेसिकली दे नो हाउ टू ब्लैकमेल अस। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कैसे हैंडल करना है। ये बड़े सोफिस्टिकेटेड मेहमान आए होते हैं, ऐसे बैठा होता है, इससे ज्यादा फर्मा बरदार, इससे ज्यादा पेट कोई नहीं है। जहां मैंने उसे अपने इशारों पर चलाना है मैं चलाकर दम लेती हूँ, जहाँ नहीं चलाना वहां कहती हूँ बस बच्चा है ना, फिर बैठता नहीं है, इतनी देर कैसे बैठे, किस तरह से बच्चा बैठ सकता है? क्यों आप बैठती नहीं है? उम्मत के बच्चे आप इराकियों और ईरानियों के बच्चों को देखें, पूरी रात शब कदर में बैठे होते हैं हरम में। मुझे देखकर माओं पर ताज्जुब होता है, ये बच्चा भी तो इंसान का बच्चा है, ये भी तो छोटी उम्र का बच्चा है। आप जिस चीज की आदत डाल ले, आप उसे 2.5 साल में मोंटीसरी में डाल दें, वो 2.5 साल की उम्र में मोंटीसरी का ट्रेंड हो जाएगा। आप उसे फर्श अज़ा पर आकर आराम से मुअद्दब बैठने की आदत डालें, वो बैठ जाएगा। फिर हमारे यहाँ कुछ मोमिनात को एक बड़ा इशू होता है, उन्हें अव्वलन तो कोशिश करें, साहिब खाना है कोशिश करें, जाकिरा है कोशिश करें, हर एतबार से अज़ादार है कोशिश करें, मजलिस का क्लैश नमाज के साथ ना हो। मुझे खुद ज़ाती तौर पर बात इमाम बारगाहों से शिकायत है, हम मजलिस के बीच में उधर से अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ बुलंद हो गई। इनके ऐसा हो गया है, आपको अगर अव्वल वक्त नमाज पढ़नी है, इतनी ही हमारी बात ख़वातीन, मैंने इन लोगों को कभी नहीं देखा बाजार में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए सऊदी अरब वालों की तरह। जाकिर के पास क्यों बैठी हैं? आप उठकर जाएंगी, पूरी मजलिस दरहम बरहम होगी। आपको नमाज पढ़नी है, आपको पता नहीं, आपको भी सोई भी उठी हो, आपको पता चला 12:38 पर कराची में अज़ान है ज़ोहर की। आप ऐसी जगह पे बैठे जहां से आप उठकर जाए किसी को पता ना चले। जब मरहूम आयतुल्लाह मरशी नजफी अल्लाह मकामा जिंदा थे, खुद मदरसा हुज्जतिया में एक दफा गदीर की रात इंडिया के वो उर्दू स्पीकिंग शायर हजरात का एक मेला चल रहा था, एंड टाइम पर मुशायरा था, अजान हो गई फजर की, किसी ने कहा मुशायरा बंद करवा दिया जाए। अच्छा, सबसे ज्यादा वाजिब नमाजों में वक्त कौन सा मुख्तसर होता है? फजर का। जब वो बहस बड़ी, कुछ कहने के आखिरी दमों पर है, खत्म हो जाने दो प्रोग्राम, कुछ को ऐसा ही हो गया, जज्बाती हो गए। आका मरशी नजफी ने कहा वक्त नमाज वुसअत दालत। मैंने कहा अल्लाह अकबर। आप हमारे यहाँ आकर देखिए, आगे से 6-7 लोग उठते हैं अल्लाह ऊपर करते हुए, अजीब वो सा होता है। आपको नमाज पढ़नी है, आप वहां बैठे जहां से आपके उठ के जाने का किसी को पता ना चले। औरत वो खुदा की अजीब मखलूक है, अगर किसी चीज को ठान ले दुनिया इधर किधर हो जाती है, वो अपने इरादे से नहीं चलती। इस चीज का ख्याल रखें, मोबाइल को हमेशा साइलेंट पे रखें।
बाजू का ऐसा है कि कोई बच्चे छोड़ कर आए हैं, उन्होंने वापस जाकर बच्चों को घर देखना है, हैंडल करना है, या बच्चे को पिक करना है, या बच्चे ने दरवाजे पर आना है, आप नोट करो उसको लेकर अंदर घर आना है, घर की मस्जिद से खूब आप अपने मस्जिद मोबाइल को साइलेंट पर इस एंगल से रख सकती है कि अगर बेल बजे तो आपकी नजर उसके ऊपर पड़ जाए। मजलिस के दौरान जब तक ये 4 जेबें खोलेंगी, जब तक ये अपना मोबाइल काटेंगी, बास खवातीन तो मैनर्स में बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं उनके ऊपर, वो बात भी करना शुरू कर देती है। मजलिस में बैठी हूँ, वो बेचारी पढ़ने वाली खतीब जो जाकिरा है उनका पूरा माइंड मेकअप डिस्टर्ब हो रहा है। फिर बच्चों को मजलिस में लेकर जाए, मेंबर के पास बिठाएं। हमारे कुछ मजालिस इमाम बारगाह हैं, उनका बड़ा हॉल है, वहां आपको बच्चे के साथ इजाजत नहीं देते। मेरा बच्चा मेंबर के पास बैठेगा नहीं तो उसे आदत कैसे पड़ेगी? वो बैठेगा, उसे आदत पड़ेगी। बच्चा बदतमीजी ना करे, शरारत बच्चा करता है, बच्चे नहीं शरारत करेंगे आपके ख्वाब में, मैं इस उम्र में शरारत करूंगी? बच्चा है शरारत करेगा। पिछले दिनों मैं मस्जिद पढ़े थे, यहाँ में फातिमा की, वो एक बच्चे ने पानी गिरा दिया, जो पानी जाकिरा के लिए रखा होता है, उनकी वादा माजरत करने लगी, इन्हें पानी गिरा दिया। इनका अच्छा पैर को ठंडक पहुंची, गर्मी बहुत ही शदीद बला की गर्मी थी, बात खत्म। बात ऐसा क्या हो गया, क़यामत नहीं आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह इस फर्श अज़ा से बे औलाद औलाद लेकर उठे हैं। हमेशा बच्चों को मस्जिद में लेकर जाएं, क्यों लेकर ना जाएं? मुअद्दब अंदाज़े निशस्त रखें। अब एक और सेंसिटिव इशू, नियाज कैसी हो। मेरे पास आखिरी 4 या 5 मिनट रह गए हैं, मुझे सिर्फ 2 चीजें बयान करनी है और बात को मुकम्मल कर देना। हमारे यहाँ ऐसा एक जमाना था, हमारे यहाँ न्याज के अंदर भी सादगी थी। अब जिसके पास, जैसे हम गुलशन से डिफेंस की तरफ जाने लगे, हमारी न्याज भी गुलशन से डिफेंस वाली हो गई। बूफे लगता है, यस और नो लगता है, मस्जिदों में लगता है, काले वो टेंट वाले लगे हुए होते हैं, अजीब नाउजुबिल्लाह, पता नहीं थोड़ी देर के लिए चलता है। इमाम हुसैन की फर्श अज़ा बिछा के बैठी हैं या घर में किसी का वलीमा बर्पा करके बैठी हैं। एक रिवायत को मुहद्दिस से नकल किया है, मुहद्दिस अब्बास से हुमी अल्लाह मकामा उन्होंने, कि मदीने में किसी मोमिना ने अपनी कनीज के जरिए सैयद सौदा की एक ऐसी ज़ौजा की खिदमत में बुना हुआ मोर भेजा जो मुसलसल मशगूल अज़ा रहती थी। इस ज़ौजा ने सैयद सौदा की पूछा ये क्या है? कनीज ऊपर से वो खान पोश उठाया और कहा कि भाई ये फुला मोमिना ने आपके लिए भेजा है कि आप आज़ादारी में मशगूल है, आपको खाना पकाने की टेंशन ना हो। कहा लना उर्सुन, हम शादी में बैठे। कुछ अर्से बाद आप देखेंगे अभी भी कबाब पराठे होते हैं, पेप्सी के टिन्स होते हैं, जूस के टिन्स होते हैं। आप किसे बताना चाह रहे हैं कि आप साहिब हैसियत? अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं हम इमाम हुसैन के नाम पर खर्च करें। इमाम हुसैन के नाम पर खर्च करने के लिए 3 शाबान नहीं है। रजब और कुंडू की न्याज में आपका पेट नहीं भरता। फर्श अज़ा है, या तो मैं पहले अपने जनाजे में अपने बच्चों से वसीयत करके जाऊं, जब मैं मरूं मेरा जनाजा उठने से पहले वो जो कड़वी रोटी होती है, वो जो भाती की खिचड़ी होती है, वो जो हर कम्युनिटी के ट्रेंड्स होते हैं, सिंगापुरी राइस खिलाना उम्मत को, फिर इमाम हुसैन की फर्श अज़ा में इस तरह के खाने करना। न्याज के अंदर सादगी को, उसमें हम स्टेटस सिंबल हो गए ना। फिर क्या होता है, उनके यहाँ 4 जगह पकी थी, हमारे यहाँ 6 तो पके, तो कम से कम हमारी तसल्ली हो। और वैसे अगर इसे कह दिया जाए ना, शहनशीन की कल बहुत अच्छा जुमला कहा आगा नासिर ने, शहनशीन के अंदर हमने चाइना के फूल लटका दिए। आपने देखा पहले हम इमाम बारगाह में दाखिल होते थे, ताजा गुलाब की खुशबू, एक माहौल होता था, बैठता था इंसान, इमाम बारगाह की अलग से शान होती थी। वहां पर हमने बचत स्कीम शुरू कर दी, चाइना के लटकाए हुए फूल, लगे हुए फूल रख दिए, और यहाँ पर हमने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया कि हम ये तय नहीं कर सकते कहाँ क्या करना है, और वल्लाहु आलम हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। बच्चों, मजलिस के दौरान लोगों को एक दूसरे से सलाम से भी परहेज करनी चाहिए। मजलिस खत्म हो जाएगी, हम कौन सा मर जाएंगे। और अगर मौत आ जाए फर्श अज़ा पर, वाक़ई सादत है। बाज़ औक़ात ख़वातीन इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, जहाँ किसी को देखा वहीं लटक गई, बात करने लग गई। मर्सिए का भी एहतराम खत्म कर दिया। मातम, अभी पहला मातम शुरू होता है, कुछ लोग उठ के जाने लग जाते हैं, बस हो गई ना, मजलिस हो गई। यानी मजलिस में जब तक सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह ने कहा कि मजलिस मुकम्मल नहीं हुई। और आखिरी चीज, ख़वातीन की मगरिब के बाद की मजालिस। मुझे नहीं पता कराची में के हालात हैं ऐसे। एक मोमिना को संदेश देता है कि इतनी देर तक घर से बाहर रहे। ये मजलिसों का टाइम आपने सोचा कहां तक जाता है? ताबूत है तो रात में ही उठेगा। मैं पता नहीं, वैसे भी मैं इंशाल्लाह इराक जा रही हूँ 3 वीक्स के लिए, लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा चैलेंज देके जाती हूँ। आप मुझे 4 हदीसें ढूंढ कर देंगे, ताबूत अगर रात में नहीं उठेगा
تو قبول نہیں ہوگا. مغرب کے بعد کی مجلس سے جیسے جیسے تھوڑا سا دن لمبا ہوتا ہے, 8 بجے سوز خان پڑھنے والی آئیں گی تو حدیث صاحب کی شکل دیکھنی شروع ہوگی, اس کے بعد سوز ہوگا, مرثیہ ہوگا, اس کے بعد مجلس ہوگی, ماتم ہوگا, اس کے بعد کھانا ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آپ کے خیال میں مناسب ہے خواتین کے لیے؟ اس چیز کو اسلام نے پسند کیا؟ جب ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں صفا و مروہ پر حجاج بیت اللہ الحرام, بیچ میں سعودی حکومت نے بلو لائٹس کے ساتھ ایک جگہ ہائی لائٹ کی ہے, بلو ٹیوب لائٹس لگائی ہوئی ہیں, یہاں ہرولہ کرنا مستحب ہے. یہاں سے جناب حاضرہ کو اسماعیل نظر نہیں آتے, وہ تیز تیز قدموں سے گویا بھاگتی تھی. اچھا یہ مستحب ہے حاجی کے لیے, لیکن مرد کے لیے, عورت کے لیے مستحب نہیں ہے. اس لیے کہ اگر عورت اس طرح سے تیز تیز بھاگے گی تو اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ نمایاں ہوں گے. اتنی لیٹ نائٹ مجلسیں, نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. اور مجلسوں کے اندر خواتین جس بے دردی سے بچوں کو کھانا ڈالنے کی اجازت دے دیتی ہے, اس پہ تمہیں کچھ نہ کہو. بچہ ایک عجیب کا پہاڑ بنا رہا تھا, ماں بیٹھی دیکھ رہی تھی, اس لیے کہ نہ اس سے سمیٹنا ہے نہ اس نے سے پکایا ہے. ہمارے عقیدے کا ایک امتحان ہے. امام نے تو کہہ دیا نا کہ جنت میں جانے کے بڑے آسان سے طریقے یہ ریحان ابن شبیب سے, لیکن ہم ان طریقوں کے ساتھ اس ذوق, اس سلیقے, اس احترام, اس منزلت کو بھی ذہن میں رکھیں جو عزادار کی ہے. عزادار کو یہ سارے مقامات ملیں گے جب وہ روئے گا, جب وہ بالآخر فرض ادا پر اپنی اس حق کو اجر رسالت کو ادا کرنے کی ناچیز کوشش کرے گا. لیکن صرف ایک چیز کو مد نظر رکھ لیں تو ہماری بہت ساری مشکلات خود بخود حل ہو جائیں. میں کسے خوش کرنا چاہتی ہوں؟ یا حسین کی ماں کو. حسین کی ماں تو بہت چھوٹی سی مجلس سے خوش ہو جاتی ہے. اس میں کیمیائے اشک ہے بنیاد میں حمزہ کلیم خانی کی ایک جملہ لکھا ہے. ایک عالم نے دیکھا تہران کے اندر ایک مجلس ہے جس پر سیدہ کی خاص عنایت ہے. گئے اس مومنہ سے کہا اس مجلس کے ہدایہ مجھے دینے دو. کہا پورا سال لوگوں کے گھروں میں جا کے کپڑے دھوتی ہوں تاکہ اس مجلس کے پیسوں کا انتظام کر سکوں. تم چاہتے ہو آؤ اور آ کر مجھ سے اس ہدیے کو کی ذمہ داری کو تم ایکسپٹ کر لو. اگر انسان سوچ رہے حسین کی ماں کی سامنے تو صرف ایک چیز تھی جس کے ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا, سکھایا گیا کہ جیسے ہی رسول اللہ کی زبان سے سنا کہ حسین سرزمین کربلا پر شہید کر دیا جائے گا, پہلا جملہ کہا تھا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں. کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ کہاں اس غریب کا گھر, کہاں حسین کی ماں آتی ہے گھر پر. دنیا کا دستور ہے, ہمارا کوئی مر جاتا ہے لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. حسین کی ماں پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. میرے ہم جیسے روح سے آہوں کے گھر, مجھے نہیں معلوم, کبھی کبھی میں سوچتی بیٹی کہاں بیٹھی ہوں ان مجلسوں میں جنہیں انہیں نمود و نمائش کا ذریعہ بنا دیا بجائے سے کہ ہم سے تقرب الہی کا ذریعہ رہنے دیتے. اس حسین کی بہن کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جس طرح سے میں نے بھی شروع میں آپ کی سماعتوں میں نظر کیا, اگر ہم اس روایت کو مان لیں کہ تلہ زینبیہ پر کھڑی تھی, واللہ عالم 70 قدم کا فاصلہ ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ سید الشہداء کو پتا تھا کہ زینب تلہ زینبیہ پر کھڑی ہیں. انہوں نے یہ جملہ کہا خیام سے کر پشت مجھے آل نہ دیکھے, اس رنگ میں کوئی دل پامال نہ دیکھے, ماں جائے میرا دشت میں یہ حال نہ دیکھے, زینب تیرے ہاتھوں میں میرے بال نہ دیکھے. جس شخص کے لاشے پہ بہن رو نہ سکی ہو لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی. حقیقت ہے سید الشہداء کی عظمت, ان کی مصیبت اور ان کی قربانی, ان کا ایثار. بعض اوقات انسان مومن بہت زیادہ محتاج نہیں. ہمارے یہاں بڑا ایک فرمائش کی جاتی ہے مصائب لمبے پڑے گا. کیا لمبے مصائب پڑے گا؟ ابو جلدی اللہ مقاموں سے معروف ایک نسبت دی جاتی ہے واقعے کو کہ بیٹھ لیٹے ہوئے تھے, بیمار تھے, کسی چیز کے آڑ میں بستر بچھا ہوا تھا. خطیب نے صرف ایک جملہ کہا لما دخل زینب علی ابن زیاد, اور زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو گئی. آغا نے آواز دی, کہا بس کر دو. کہا آغا بھی تو مجلس گرم نہیں ہوئی, ابھی تو وہ جیسا تھا نا کی آواز بلند نہیں ہوئی. کہا تم نے سوچا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ یہ علی کا ناموس ہے, چاروں طرف علی کے دشمنوں کا ہجوم ہے. یہاں پر آغا کا جملہ تو خاموش ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے,
لیکن خدا آپ کو دکھائے وہ دارالعمارہ معروف ہے کہ مسجد کوفہ کے پیچھے دارالعمارہ ہے. ایک لبنانی عالم دین نے کتاب میں لکھی ہے زینب فی عاصمۃ ابیہا، زینب باپ کے دارالخلافہ میں. جب پہنچتے ہیں تو جو گروپ کے مولانا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیچھے ایک خراب شدہ عمارت ہے، شاید یہ ایک زمانے میں دارالعمارہ تھی. میرا دل کہتا ہے صرف ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر، میرا دل کہتا ہے کہ شاید دارالعمارہ میں کھڑے ہو کر زینب نے اپنا رخ پھیرا ہو، مسجد کے مینار دیکھے ہو، گلدستہ اذان کو دیکھا ہو، اور شاید سر کو جھکا کر باپ کو ایک مرتبہ آواز ضرور دی ہوگی، بابا میں 36 ہجری کے بعد بھی آئی تھی آپ کے شہر میں، جب آپ اس شہر کی ریاست آپ کے حوالے تھی، جب اس شہر کا ادارہ، اس شہر کے والی، گورنر، سرپرست آپ تھے. بابا آپ نے شمع دان اٹھانے والے سے کہا، شمع اٹھانے والے سے کہا تھا شمع گل کر دو، اور پھر بھائیوں سے کہا تھا زینب کے ناقے کو گھر کے صحن میں بٹھانا، زینب ناقے سے اترے گھر کے حجروں کے اندر چلی جائے. بابا چاروں طرف تماشا یوں کا بڑھتا ہوا ہجوم ہے، میں کبھی بھیا کے سر کو دیکھتی ہوں میرا دل پھٹتا ہے، کبھی عباس کے سر پر نظر جاتی ہے تو میں سوچتی ہوں بابا آپ نے کہا تھا وقت شہادت چلا کرو زینب، تمہیں چلنے کی عادت نہیں ہے. کبھی مڑتی ہوں تو انا محمد کے سر نظر آتے ہیں، کبھی دیکھتی ہوں تو اس بازار کے اندر حسین کے سر پر پتھر برسائے جاتے ہیں. کبھی بچے بے بسی سے جب بھوک اور پیاس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن میں ماں ہوں، محسوس کرتی ہوں چہرے کملا رہے ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اور پیاس کی شدت سے اور بھوک کی شدت سے اور ذوق کی شدت سے ان کے چہروں کی رنگت بدل رہی ہے. بابا زینب اتنے امتحان کس طرح سے دے گی؟ بابا آپ کے شہر میں آنا میرے لیے بڑا دشوار ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ اس زینب کبریٰ کا، تجھے واسطہ حسین کی صابرہ بہن کا، جسے چھٹے امام نے کہہ دیا کہ آپ جبل صبر ہیں، صبر کا پہاڑ ہیں. پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو خصوص ایک بچی 8-9 سال کی بچی ہے، کافی بیمار ہے، اس کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے، اسے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. پروردگارہ محرم آ رہا ہے، جس طرح سے حاجیوں نے احرام پہنے تیرے گھر کی زیارت کے لیے ہم احرام محرم پہن لیں، عزاداری سید الشہداء کی خاطر. کچھ کام اپنے لیے خود ہی سے سمجھیں کہ نہیں مناسب نہیں دیتی عزادار کو، اس طرح کی چیزیں پروردگارہ وہ معرفت، وہ محبت اہل بیت کہ جو بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے وہ عنایت فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. اپنی صحت، طول عمر، اطاعت کی قبولیت کے لیے، اور اس لیے کہ پروردگار انشاءاللہ آپ کو محرم میں عاشور کے موقع پر سید الشہداء کی زیارت کے شرف سے مشرف فرمائے.